السلام علیکم، آپ کا میزبان تصدق غوری اپنے پروگرام سچی باتوں کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ امریکہ میں ہونے والے الیکشن کی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ آج امریکہ میں وہ صورتحال بنتی جا رہی ہے جو امریکہ دنیا میں اپنے جن ممالک پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، جن کو اپنے زیر اثر حکومتوں میں لانا چاہتا تھا، ان میں الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا کرتا تھا، آج وہ امریکہ میں صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں بھی خانہ جنگی کی کسی ایک کیفیت ٹرمپ پیدا کر رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ٹرمپ نے یہ الیکشن کو جو امریکن ہوئے ہیں اس کو قبول نہیں کیا اور اپنی شکست کو قبول نہیں کیا، تو آنے والا وقت امریکہ کے اندر ایسے اثرات مرتب کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور دنیا اس پہ خوشیاں منائے گی کہ جو دوسرے ملکوں میں، پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں خانہ جنگی کراتا ہے، سیاسی جماعتوں کو روڈوں پہ لاتا رہا ہے، عواموں کو لڑاتا رہا ہے، تو یہ صورتحال سامنے موجودہ حالت میں آ رہی ہے۔ ٹرمپ جو اس وقت ملک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور مزید اقتدار کی منتقلی میں 2-3 ماہ کا ایک عرصہ نئے جو پریزیڈنٹ آنے والے ان کو لگے گا، تو ایسے حالت کے اندر ان کے پاس پاور ہے امریکی پریزیڈنٹ کی، اور آخری دن تک، آخری وقت تک امریکی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہ کام کرتے رہیں گے۔ ایسے حالت کے اندر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف امریکن، ان کو انہوں نے واضح طور پہ کچھ احکامات دیے، تو انہوں نے اس احکامات کو ماننے سے انکار بھی کر دیا۔ آرمی چیف امریکہ کے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں، میں ووٹ کو عزت دیتا ہوں، امریکن ووٹوں کے ساتھ ہوں، اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، ٹرمپ کی حیثیت جو پریزیڈنٹ کی ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب آنے والا جو دور ہے وہ ٹرمپ کا امریکہ میں حکومت کا خاتمہ ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ٹرمپ امریکی پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں کہ وہ آرمی چیف، ایف بی آئی اور سی آئی اے کے چیفوں کو اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے برطرف کر سکتا ہے، یہ بھی صورتحال ہے۔ اور وہ ان تمام صورتحال اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر 4,000 ٹرمپ کے اوپر امریکہ میں کیسز موجود ہیں، جو پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بچا ہوا تھا۔ ٹرمپ جیسی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹتے ہیں وہ جیل جاتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے ایک پروگرام میں یہ بات واضح طور پہ کر چکا ہوں کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کینیڈی والا حادثہ موجودہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اب وہ بہت سے راز، بہت سی چیزیں بھی وہ عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، جیسے ایک بڑا دھچکا اور ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ نے یہ جو موذی مرض چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کی کہ سارا فراڈ ہے۔ اب اس کے جو ووٹر ہیں، جو موجودہ وقت میں بھی اس کو ووٹ ملے، وہ 7 کروڑ 4 لاکھ ہیں۔ وہ 7 کروڑ 4 لاکھ ووٹرز کو سڑکوں پہ لے آئیں گے۔ آخری جو ان کا ٹرمپ کا جو کارڈ ہے کھیلے گا وہ سڑکوں پہ لے آنا ہے، تو وہ سڑکوں پہ لائیں گے۔ تو یہاں رشیا بھی دیکھ رہا ہے، چائنا نے بھی، نئے جو آنے والے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بھی چائنا نے مبارکباد تو دی ہے، رشیا نے نہیں دی ہے۔ اب رشیا یہ صورتحال کو دیکھ رہا ہے، جس طریقے سے امریکہ دوسرے ممالک میں ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر آپس میں عوام کو لڑا کر تباہی لانا چاہتا تھا، اسی طریقے سے جب امریکہ میں یہ صورتحال پیدا ہوگی تو رشیا بھی حکومت اس میں عمل درما دوسری گروپ کو سپورٹ کرے گی اور اس کو ہوا دے گی، اس جو خانہ جنگی کو جو امریکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے چائنا بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم یہ اور یہ ہمارا یہ ساری چیزیں پاکستان کی بھی حمایت میں جائیں گی، کیونکہ دوسری طرف امریکہ مکمل طور پہ بھارت کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کے بعد تیار ہے جنگ مسلط کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتحال فائدے میں جانا ہے کہ امریکہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے اور ٹرمپ اور نئے جو پریزیڈنٹ آنے والے ہیں ان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پوری دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ملک کے اوپر اور دنیا کے اوپر بھی اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان تھوڑا سیف فیز میں اپنے کو محسوس کرے گا اور سیف فیز میں جائے گا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی نئے جو انتخابات جیتنے والے امیدوار ہیں ان کو مبارکباد دی ہے۔ لازمی کہ جو اقتدار میں آئے گا اور جو حکومت میں آئے گا اور دوسری حکومت ہے اس کو سپورٹ کریں گی اور اس کی حمایت کریں گی۔ اب جو کھیل ٹرمپ اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کے حیثیت سے کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا واقعہ رونما ہوگا جو آنے والا وقت اور حالت بتائیں گے، جس طرف ٹرمپ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور فوج میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو یہ دنیا بھر میں کرتے آئے ہیں۔ اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ
جو آنے والی گورنمنٹ ہو امریکن وہ سبق سیکھے اور وہ دوسرے ممالک پہ چھوٹے ممالک کے پر اپنا اثر اور رسوب اور یہ دادا گیری اور بدماشی کو ختم کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, اپنے میزبان تصد غور کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر ہم کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ہمارے چینل پاکستان ٹائم نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.